حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں سب سے زیادہ معزز پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی ایمان، جرأت اور آزادی کی ایک گہری داستان ہے۔ حضرت موسیٰ کی کہانی جیسا کہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، قدیم مصر میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب فرعون کو ایک پیشین گوئی کی اطلاع ملتی ہے کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک بچہ بڑا ہو کر اس کی حکمرانی کو چیلنج کرے گا۔ اس کے خوف سے فرعون حکم دیتا ہے کہ تمام نوزائیدہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ اسی پر آشوب دور میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی والدہ نے الہام سے متاثر ہو کر انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ ایک حیرت انگیز موڑ میں فرعون کے خاندان نے حضرت موسیٰ کو پایا اور انہیں شاہی محل میں ایک شہزادے کے طور پر پرورش دی۔ حضرت موسیٰ شاہی ماحول میں بڑے ہوئے، اپنی اصل نسل سے بے خبر لیکن انصاف اور ہمدردی کے گہرے احساس کے ساتھ۔ ایک دن انہوں نے ایک مصری غلام کو بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ سے یہ ناانصافی برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے مداخلت کی، جس کے نتیجے میں غلام دار مر گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ کو گرفتاری کا خطرہ لاحق ہوا، چنانچہ وہ مصر سے نکل کر مدین کے علاقے میں چلے گئے جہاں انہیں پناہ ملی اور انہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مدین میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک روحانی تجربہ حاصل کیا۔ ایک دن جب وہ اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے، انہیں کو سینا کے قریب ایک آگ دکھائی دی اور وہ اس کے پاس گئے۔ اس ملاقات نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے بات کی اور انہیں نبی منتخب کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ مصر واپس جائیں اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں۔ اپنی زبان کی کمی کی وجہ سے ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود اللہ نے حضرت موسیٰ کو تسلی دی اور انہیں معجزات عطا کیے، جیسے ان کا عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور ان کا ہاتھ جو روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کو بھی ان کا مددگار مقرر کیا گیا۔ نئی قوت کے ساتھ حضرت موسیٰ مصر واپس آئے اور فرعون کا سامنا کیا، بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے تکبر اور ضد میں انکار کیا اور حضرت موسیٰ کے معجزات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ تاہم حضرت موسیٰ کے معجزات فرعون کے جادوگروں کے جادو سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوئے اور ان میں سے بعض نے حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون ضد پر قائم رہا اور بنی اسرائیل کے حالات کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ بالآخر مصر پر مختلف آفات کے بعد فرعون بنی اسرائیل کو جانے دینے پر مجبور ہوا، مگر کچھ ہی دیر بعد اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ بنی اسرائیل ایک طرف سمندر اور دوسری طرف فرعون کے لشکر کے درمیان پھنس گئے تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے مدد کی دعا کی۔ اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے حفاظت سے پار کر لیا۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں غرق کر دیا۔ نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو صحرا میں رہنمائی دی، جہاں انہیں کئی چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کے لیے رزق، ہدایت اور شریعت نازل کی، جس میں تورات بھی شامل تھی۔ حضرت موسیٰ کی قیادت صبر اور ثابت قدمی سے عبارت تھی، اگرچہ انہیں مشکلات کا سامنا بھی رہا، خاص کر جب ان کی قوم نے ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی عبادت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں ثابت قدمی، انصاف کی اہمیت اور مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ ان کی زندگی اسلامی روایات میں ایمان کا مینار اور ظلم کے خلاف الہی مدد کی عظیم مثال ہے۔